یہ اس کا مطلب کیف تکفرون باللہ، کیسے تمہیں اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی یہ کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو جب کہ اتنی بڑی نشانی موجود ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا. یہ تمہارا کام، کوئی خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو کیسے پیدا ہوا ہے. یہ ایک چیز. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ موت و حیات کے تغیر و تبدل میں غور کرنا خدا متعال کی ذات کے ثبوت کے لیے دلیل ہے. موت و حیات میں غور کریں تو انسان مجبور ہو جاتے مانے کوئی ہستی ہے. اور تیسرا پیغام یہ کہ خدا عالم کی نظر میں موت و حیات کا مقصد ارتقائی مراحل طے کرنا ہے، منبع کمال کی طرف بازگشت ہے. ثم الیہ ترجعون، یہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا تم بے جان تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. نتیجہ یہ سارے 4 مرحلے کس لیے؟ ان مراحل پہ انسان غور کریں، پھر انسان اپنے آخری مرحلے کے لیے تیاری کرے گا جو کہ عالم آخرت ہے. عالم آخرت ولائی ہے. آخرت میں تمام دار و مدار ولایت اہل بیت اطہار پر ہے، اور اس ولایت کے تحت آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے، تب وہاں پر ہمارے لیے جینے کا چانسز بن جاتا ہے. بغیر ولایت کے کوئی چانس نہیں ہے. تفسیر نور سے ایک آیت پڑھیں گے آپ کی خدمت میں، اور اس آیت کے حساب سے چند وضاحتیں ہیں. یہ بھی جو ہے گزشتہ 26 اور 27 آیتوں کا تتمہ ہے. آیت نمبر 26 میں خداوند متعال نے فرمایا کہ خداوند کسی مچھر یا اس سے بڑے چھوٹے کسی چیز کی مثال دینے میں خداوند جھجکتا نہیں ہے، یا حیا جو ہے محسوس نہیں کرتا خداوند. اب خدا تو مثال بیان کرتے، یا مچھر کی، یا مچھر سے بڑے کسی، یا اس سے چھوٹے کسی چیز کی مثال بیان کر دیتا ہے. اور اب 2 گروہ بن جاتے ہیں وہاں پہ. کچھ لوگ ایمان والے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے ہے، کہ انہ الحق من ربہم. اور جو لوگ کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، خدا کیا بولنا چاہے، کیا بتانا چاہتے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے ان مثالوں کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور خداوند متعال نے 26ویں آیت میں فرمایا کہ گمراہ وہی ہوں گے جو فاسق ہوں گے. فاسقین خداوند متعال کی مثالوں کو اور آیتوں کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ان فاسقوں کی اگلی 27ویں آیت میں صفات بیان کی ہے. صفات کیا ہے؟ وہ جو آپ نے سن لیا، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ خداوند متعال کے ساتھ جو عہد و پیمان باندھے اسے توڑ دیتے ہیں. فاسقین یہ ہے، عہد و پیمان الہی کو توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ، مضبوط مستحکم عہد و پیمان باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن سے خداوند متعال نے حکم دیا کہ تعلقات برقرار رکھیں، ان تعلقات کو بھی وہ لوگ توڑ دیتے ہیں. یعنی یہ ان فاسقین کا کام یہ ہے، عہد خدا کو توڑنا اور جو ہے انسانی تعلقات کو ختم کرنا. خود بھی تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، دوسروں کے بیچ میں بھی جو ہیں مطلب بول کے چغلی وغیرہ کر کے تعلقات خراب کر دیتے ہیں. یہ فاسقین کا کام ہے. تو ان کی 2 صفات بیان کی خداوند متعال نے، 2 نتیجے. پہلے خداوند متعال کی آیتوں کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں فاسقین، اور پھر یہ لوگ جب گمراہ ہو جاتے ہیں، فاسق ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ عہد و پیمان الہی کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر انسانی رشتوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. ایمانی رشتوں کو بھی خراب، مثلا مومنین کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، مثلا ممالک کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، قوموں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اور خونی رشتوں کے آپس میں تعلقات. یہ ان کا کام یہ ہے کہ جن سے تعلقات رکھنا چاہیے، خداوند متعال کا حکم ہے، یہ لوگ ان تعلقات کو ختم. بعض کو مثلا پیغمبروں سے تعلقات، بعض کو خدا سے دور کر دے، بعض کو انبیاء سے دور کر، بعض کو ائمہ سے دور کر دے، بعض کو فقہا سے دور کر دے، بعض کو علماء کے خلاف اکساتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. یہ 2. اب ایک ان کو پھر پہلے تو یہ آیات الہی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے فاسق ہو گئے، خداوند تعالیٰ کی آیتوں کو نہ مانا، مثالوں کو نہیں مانا. فاسق ہو کر یہ 2 کام انجام دیے.
عہد کو توڑا اور ان تعلقات کو خراب کیا. پھر اس کا نتیجہ انہیں کیا ملے؟ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو خسارے میں رہیں گے. اس کے بعد خداوند متعال نے اگلی آیت میں ان کے اوپر سوال کیا، کیف تکفرون باللہ، تم لوگ کیسے خداوند متعال کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، کیسے کافر بنتے ہو؟ کیف تکفرون، خدا سے کفر کرتے ہو، انکار کر، کیسے؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، کافر ہوتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی تم زندہ ہی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے. فاحیاکم، اسی نے تم کو زندہ کیا، زندگی دی ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں مار دے گا اس دنیا میں. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا دوسرے جہان میں، زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب واپس خداوند تعالی کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے. جہاں جانا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہاری زندگی لے گا دوبارہ، کیسے انکار کر سکتے ہو اس کا؟ یہ آیت نمبر 28 ہے سورہ بقرہ کی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ 3-4 جملے اس میں بیان ہوئے. تو اس میں چند نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے، خدا کی معرفت کا بہترین راستہ اپنی اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر ہے. خدا تعالیٰ نے یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو. تو کیسے انکار کرتے ہو؟ جبکہ اس بات میں غور کرو، یعنی کنتم امواتا، تم مردہ تھے، مردہ یعنی کچھ زندہ نہ تھے تم لوگ، ہم لوگ ذرات کی شکل میں تھے، کچھ بھی نہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. اس پہ غور کریں، ہم کچھ بھی نہ تھے، پھر ہم پیدا ہو گئے زندہ. چونکہ یہ تو انسان کو خود پتہ ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، اچانک میں نے دیکھا کہ میں ہوں، تو اس کے بعد پہلے تو پتہ نہیں تھا. اپنے ہونے کا احساس ایک زمانے میں ہو گیا کہ میں بھی ہوں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم پہلے سے نہ تھا میں، اور خود کو نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، ابھی بھی نہیں معلوم کہاں سے میں آیا ہوں، نہیں معلوم. حتیٰ یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے بھائی آپ ماں سے پیدا ہوئے ہو، تو ہمیں کیا معلوم ماں سے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مثلا یہ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ باپ ہے یا ماں ہے، ہم نے قبول کیا. ہمیں تو نہیں معلوم، خود ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، نہ ہم نے اس چیز کو محسوس کیا. جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم تھے، وہ ان کو باپ کہہ رہے تھے، اس کو ماں کہہ رہے تھے، اس کو بہن کہہ رہے، اس کو بھائی کہہ رہے تھے. یہ ہمیں یاد ہے، اس سے پہلے یاد نہیں ہے. تو ہم نہ تھے پہلے، بعد میں ہم پیدا. یہ تو انسان سب جان لیتا ہے، ہم پہلے نہ تھے. اور اس بات کو تو یقین نہ جان کہ میں اس وقت ہوں، میں زندہ ہوں، زندہ میں ہوں. اور پھر مر جانے کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دنیا میں، کہ جو ہم سے پہلے آئے تھے وہ مر رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. آج ایک اعلان ہوتا ہے وہ شخص فوت ہو گیا، کل کے اور اعلان ہوتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. پہلے کبھی دادا چلا گیا، پھر دادی چلی گئی، پھر نانا چلا گیا، پھر نانی چلی گئی، کبھی چاچا اٹھ کے چلا گیا، کہیں تایا اٹھ کے چلا گیا، کبھی خالہ، کبھی پھپھا، کبھی پھپھی. پھر ایک دن انسان دیکھتے ہیں یار میں اکیلا رہ گیا ہوں، سب چلے گئے. انسان کو یقین ہو کہ میں نے بھی جانا ہے. تو ان میں غور کریں کہ انسان پہلے نہیں ہوتے، پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر دوبارہ یہاں سے مر جاتے ہیں، اور پھر زندہ ہوں گے. یہ خدا متعال نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، پھر میں تمہیں پھر زندہ کروں گا. تو اب ان چیزوں میں تم اگر غور کرو گے تو خدا کا انکار نہیں کہ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ کوئی تو ہے، وہی خدا ہے. اور پھر خدا تعالی نے دوسری پیش گوئی کہ تم سب میری بارگاہ میں آؤ گے. ثم الیہ ترجعون، تم سب خدا کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. ایک جگہ سب جمع ہو جائیں گے. خدا وہ بارگاہ الہی ہے، میدان حشر ہے، قیامت کا دن ہم وہاں پہ جمع ہو جائیں گے. تو خدا کی معرفت کا بہترین راستہ
خداوند کائنات میں اور تخلیق میں خداوند تعالی کی نشانیوں میں غور کرنا ہے. تو انسان اگر اپنے وجود میں غور کریں، اور یہی سلسلہ جو ہے نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے. پہلے نہیں ہوتے، پھر پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. یا پھر آپ درختوں کو دیکھیں، پہلے مثلا نہیں ہوتے، پھر پیدا ہوتے، پھر خشک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بہار میں زندہ ہو جاتی ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں، پھر زمینیں سرسبز شاداب ہو جاتی ہیں. یہ معاد کا سلسلہ دنیا میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی ذات کے ثبوت کے لیے لوگوں سے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. یہ مثلا دلیل دیا، خدا ان تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی. میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی. یہ ایک نشانی ہے خدا ان تعالیٰ کی. بہت سارے لوگ مرتے ہیں، بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو زندگی اور موت کا سلسلہ جاری ہے. بس کوئی ہے جو سارا نظام چلا رہا. چونکہ میں نہیں چلا رہا، مجھے خود معلوم ہے میں یہ کام میرا نہیں ہے، اور آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. بس کسی اور کا ہے، وہی خدا ہے. کیونکہ ہمارا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی نے بولا وہ پھر جھوٹ ہے. نہیں ہے. جب میں نہیں کر سکتا ہوں تو آپ بھی نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ اب ہم دونوں ایک ہی چیز ایک ہی ہے. یعنی میں انسان ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا تو آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی نہیں کر سکو گے. بس انسان نہیں کر سکتا یہ کام. تو کوئی بالاتر ہستی ہے جو یہ کام انجام دے دیتا ہے. یہ ایک نقطہ. اس میں دوسرا نقطہ ہے کہ زندگی کے حامل اشیاء، یعنی زندہ اشیاء جن میں زندگی ہے، انسان سے ان کے تعلق کے بارے میں غور و فکر کریں. زندہ اشیاء اور انسان کا ان سے تعلقات، اس پہ اگر غور کریں. مثلا جانور زندہ ہیں، درندے زندہ ہیں، مثلا کسی حد تک درخت وغیرہ بھی زندہ ہیں، ان میں روح نباتی ہے، زندہ ہے. اور اسی طرح جنات، فرشتے، ہمارا ان سے تعلقات کیا، اس پہ اگر غور کریں اور موت کے مسئلے پر غور کریں کہ مرتے کیوں ہیں ہم لوگ، زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، تو انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ غور و فکر متوجہ کرتی ہے کہ وہ پہلے کیوں نہیں تھا انسان، کہ میں پہلے کیوں نہ تھا. میں بعد میں پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا. پھر زندگی مجھ سے واپس لے لی جاتی ہے، جیسا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ زندگی واپس لے رہے خداوند متعال. کوئی نہ کوئی لے رہا ہے اس کو. ایک دم بندہ فارغ، ابھی چلتا پھرتا بندہ تھا، ابھی بس ایک دفعہ گردن ٹیڑھی کر دی، روح نکل گئی اس کی. نہیں ابھی تو یہ کہیں یہ روح چلی گئی ہے، یہ انسان چلا گیا کہیں پہ. تو ہم سے زندگی لے لی جاتی ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ یہ موت کون دیتا ہے، یہ حیات کون دے دیتا ہے، یہ زندہ کون کرتا ہے، یہ مردہ کیسے کر لیتا ہے. تب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی بالاتر ذات حق تعالی موجود ہے جو یہ سب کام، کیونکہ میں نہیں کر سکتا، دوسرے بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ ابھی تک کسی انسان نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ دو. خداوند عالم فرماتے ہیں اب جب تم نے دیکھ لیا کہ ایک بے جان چیز جاندار بن گئی، بس اسی سے سمجھ لو کہ قیامت کے دن تم بھی دوبارہ زندہ ہو سکتے ہو. دنیا میں جو ہیں بہت ساری چیزیں ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں، خزان آتی ہے، گویا درخت مر جاتے ہیں، پتے جڑ جاتے ہیں، سارے اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، ٹن منڈ ہو جاتے ہیں درخت. پھر سردیوں میں ایسے جیسے سوکھ گئے ہیں فل. پھر باہر آتے ہی ان میں پھر کومپلیں نکلتی ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، ایسے جیسے زندہ ہو گیا. زمین کا بھی یہی ہے کہ سردیوں میں زمین مردہ ہے، جو بھی آپ کاشت کریں زمین میں توانائی نہیں ہے. جیسے ہی باہر آ جائے زمین میں دوبارہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے، پھل دیتے ہیں آپ کو، میوے دیتے ہیں آپ کو، سبزیجات دے دیتے ہیں وہ. تو یہ مثلا ایک نمونے ہیں. اسی طرح انسان دوسری دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے.
تو ان آیتوں میں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے ہم خدا کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ حیات کی حقیقت ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ حیات یعنی چی، زندگی یعنی چی، زندہ ہونا اور موت نہیں معلوم۔ ابھی تھے، چل رہے تھے، بول رہے تھے، کھا رہے پی رہے تھے، ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، ختم۔ بھائی کیا ہوا نہیں معلوم، حقیقتاً نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ سمجھا دیا کہ روح ہے اور وہ روح نکل جاتی ہے تو بدن پھر کام نہیں کرتا، بدن پھر بغیر روح کے بدن کام نہیں کرتا، یہ بتایا گیا ہے، ثابت تو نہیں ہوا ہمیں، صرف ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اب اس میں حیات نہیں ہے، خود کیا چیز نہیں معلوم، کوئی چیز پہلے تھی کہ انسان اس کے ذریعہ چلتا پھرتا، بولتا ہے، دیکھتا ہے، مستیاں بھی کرتا ہے، شرارتیں بھی کرتا ہے، بھاگ دوڑ سب کچھ کرتا ہے، پھر ایک دم سب کے سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ چیز نکل گئی ہے، یا ختم ہو گئی، یا نکل گئی، کہیں چلی گئی ہے، اب یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آپ چیخیں چلائیں وہ سنتا نہیں ہے، اب آپ اسے سردی میں رکھو، گرمی میں رکھو، آگ میں ڈالو، سمندر میں ڈالو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یار یہ کیا ہوا اسے؟ تو اصل حقیقت حیات کا علم نہیں ہو سکا، اتنا بتایا گیا کہ بھائی ایک روح ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے تو پھر بدن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگرچہ حیات کی حقیقت ابھی تک معلوم نہ ہو سکی ہے، البتہ اس کے آثار انسان کے وجود میں دکھائی دیتے ہیں، چلنا پھرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، ناراض ہونا، خوشحال ہو جانا، ڈر جانا، یہ سب زندگی کے آثار ہیں، آثار نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ دیکھو یہ آنکھیں کھول رہا ہے، بند کر، یہ بول رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، پس زندہ ہے۔ نشانیاں نظر آتی ہیں، زندگی تو نظر نہیں آتی، نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے خداوند متعال ناقابل دید ہے، خدا نظر آنے والی ہستی نہیں ہے، صرف خدا کے آثار کو دیکھتے ہیں، پھر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ آثار خدا یہی ہے کہ ہر دن سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، زمین کی گردش، سورج کی گردش، چاند کی گردش، یہ ساری گردشیں، یہ نظام ہستی، یہ کہکشانیں، یہ سب کچھ ہے، یہ سالوں کا آنا جانا، یہ ہفتوں کا آنا جانا، یہ تمام ان مہینوں کا آنا جانا، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب آثار ہیں، آثار قدرت ہیں۔ تو زمین کو مدار میں گھمانا آپ کے خیال میں آسان ہے؟ کوئی یہ سیل اور بیٹری سے تھوڑی چلتا ہے۔ بہت بڑی ہستی ہوگی جس نے سورج کو بھی ایک خاص زاویے میں، ایک خاص مدار میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے مدار کے اوپر حرکت کرے، اور بہت معمولی حرکت کرے وہ بھی کہ جو ناقابل محسوس ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سورج میں بھی حرکت ہے، وہ بھی حرکت کرتا ہے، لیکن زیادہ محسوس نہیں ہے زمین کی طرح کہ 24 گھنٹے میں حرکت کرے، چاند کی طرح اس کی حرکت واضح نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے مسیر میں چل رہا ہے، اور ایک دن اس کی بھی انرجی ختم ہو جائے گی، روشنی ختم ہو، جیسا کہ سائنسدانوں نے کہا ایک دن سورج کی انرجی ختم ہو جائے گی، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو چاند کے پاس تو اپنی کوئی انرجی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو سورج سے لے لیتا ہے، تو چاند بھی تاریک پڑ جائے گا۔ تو بہت بڑی ہستی ہوگی، اب زمین سے کس قدر چاند بڑا ہے نہیں معلوم، اب یہ تو انہیں پتہ ہے، جو تخمینہ لگایا گیا ہے سائنسدانوں کو معلوم ہے، جو لوگ یونیورسٹی پڑھ کے آتے ہیں ان کو تو پتہ ہے۔ اب اتنے بڑے سورج کو، اتنے بڑے چاند کو، اتنی بڑی زمین کو مدار میں رکھا ہوا، سیکنڈوں کے حساب سے بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا، 24 گھنٹہ وہی 24 گھنٹہ ہے، یا اس پہ چند سیکنڈ کا اضافہ مثلا، جس طرح انہوں نے حساب لگایا ہوا ہے۔ تو بہت بڑی ہستی ہے جس نے اس نظام کو چلایا ہے، ہم نے تو ابھی تک گھر میں اتنا چھوٹا نظام نہیں بنا سکا، اگر بنا دیں ہم کتنے خوشحال ہو جاتے۔ دیکھو میں نے سارے سیارات کو فٹ کر دیا ایک نظام میں چل رہا ہے، مشکل سے ابھی نقشے پر بعض سائنسدانوں نے کچھ چیزیں بنا دی ہیں کہ بھائی دکھانے کے لیے، اس میں بھی تاروں کو جوڑ جوڑ کے، مغناطیس لگا لگا کے بنا دیا ہے، جبکہ خدا متعال نے بنایا۔ تو یہ کہ خدا متعال کے آثار نظر آتے ہیں تو خدا متعال کے وجود کا ہم اقرار کر لیتے ہیں، جس طرح خود حیات، زندگی
حیات روح دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں، ہمارا بولنا، دیکھنا، چلنا پھرنا، یہ تو یہ چند ہے۔ بہرحال اس میں آخری پیغام ہے کچھ کہ عقل و فطرت کو بیدار کرنا چاہیے، اس اتنی تبلیغ کریں تاکہ لوگوں کو آیات الہی، نشانیوں، خدا و تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائیں تاکہ ان کی عقل اور فکر بیدار ہو جائے۔ تبلیغ کا یہ بہترین کام، جیسا کہ خدا و تعالیٰ نے خود یہ کام کیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو موت و حیات پہ ذرا غور تو کرو، کیسے انکار کرتے ہو تم لوگ، جبکہ یہ اتنا جو واضح مسئلہ تمہارے سامنے، زندہ ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، تم خود دیکھ رہے ہو، یہ تمہارا تو کام نہیں ہے تو کسی قدرت کا، یہ ایک تو لہٰذا خداوند لوگوں کو کہتے ہیں تم کیسے انکار کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی یہ کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو جبکہ اتنی بڑی نشانی موجود ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، یہ تمہارا کام، کوئی خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو کیسے پیدا ہوا ہے؟ یہ ایک چیز۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ موت و حیات کے تغیر و تبدل میں غور کرنا خدا متعال کی ذات کے ثبوت کے لیے دلیل ہے۔ موت و حیات میں غور کریں تو انسان مجبور ہو جاتے مانے کوئی ہستی ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ کہ خداوند عالم کی نظر میں موت و حیات کا مقصد ارتقائی مراحل طے کرنا ہے، منبع کمال کی طرف بازگشت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا تم بے جان تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ نتیجہ یہ سارے 4 مرحلے کس لیے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ گے۔ بالآخر کیا کرنا ہے؟ ان سارے مسائل کو سمجھ کر خدا متعال کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ بہرحال مثنوی نے کہا کہ ادھر تھوڑی سی غلطی تھی تو میں نے یہاں پہ خود مثنوی کو کھولا، اس نے اسی ارتقائی مراحل کو بیان فرمایا۔ از جمادی مردم و نامی شدم، انسان پہلے جمادات میں ہوتے ہیں، ذرات کی شکل میں ہوتے ہیں، مثلا مٹی، پانی، ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ 4 عناصر اربعہ ہے، اس میں نمو نہیں ہے۔ پھر انسان مثلا مختلف غذائیں کھا کے انسان کے اندر نطفہ بنا، پھر نطفہ میں نمو شروع ہو گئی، بڑھنا شروع ہو گیا، وہ ایک جگہ قرار پایا، ایک جگہ پھر وہ نطفہ بڑھا، پھر بچے کی صورت میں آ گیا، تو از جمادی مردم و نامی شدم، نامی ہو گیا، نمو کرنے والا، بڑھنے والا بنا۔ اور وزنما مردم بحیون سرزدم، میں جب نباتات سے میں مرا تو حیوان میں آ گیا۔ یہ مراحل زندگی ہے، مثلا جمادات، مثلا تمام ذرات، یہ ذرات مل کے کیا بنتے ہیں؟ سبزیجات وغیرہ وغیرہ نباتات بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ مدد کرتے ہیں کہ تاکہ نباتات پہ زمین اپنے ذرات وغیرہ اپنی جسے نباتات کو دے دیتی ہیں تاکہ نباتات بڑھ جائیں۔ اب اس میں نمو پیدا ہو گئی، پھر وہ نباتات کو کاٹ کے پتیلوں میں ڈال کے سالنوں بنا کے پھر کھاتے ہیں، پھر انسان حیوانات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ مثلا حیوانات کے لیے تو نباتات، پھر جمادات، نباتات حیوانات میں، پھر مردم از حیوانی و آدم شدم، پھر حیوانی مرحلے سے بھی مرا، تو یہ سارے جانور مر جاتے ہیں، انسان کھا لیتے ہیں، انسان کی خوراک بن جاتے ہیں۔ ادھر سے ایک مرحلہ طے کیا اس نے، انسان میں شامل ہو گیا، انسان کے اندر مثلا اس کے جسم کا حصہ بنا۔ پس چتر سم کیز مردن کم شدم، پس مجھے کیا خوف ہے کہ مرنے کے بعد میں کیا کمی ہوگی، مرنے کے بعد تو میں اور بھی آگے چلا جاؤں گا، جبکہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ہوتے ہوتے ہم انسان سے مر کے پھر بارگاہ الہی میں۔ بار دیگر از ملک پرن شوم یا قربان شوم، ادھر لکھا ہوا ہے، پھر انسان جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، تو پھر انچ اندر وہم نایت انچوام، پھر اس کے بعد میں وہ بن جاؤں گا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے عالم میں انسان چلا جاتا ہے، وہاں کے لیے انسان تصور نہیں کر سکتا کہ انسان کیا بنے گا۔
انچ اندر وہم نایت انشوم. اب یہاں سے مرنے کے بعد ہم وہ بن جائیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تمام مراحل ہیں، یہ اس آیت میں بیان ہوا. ان مراحل پہ انسان غور کریں، پھر انسان اپنے آخری مرحلے کے لیے تیاری کرے گا جو کہ عالم آخرت ہے. عالم آخرت ولائی ہے. آخرت میں تمام دار و مدار ولایت اہل بیت اطہار پر ہے، اور اس ولایت کے تحت آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے. تب وہاں پر ہمارے لیے جینے کا چانسز بن جاتا ہے. بغیر ولایت کے کوئی چانس نہیں ہے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد وعجل فرجہم.